الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین وَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بلند تر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی و داران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک بانی مجلس حاضرین مجلس کے رزق کی عزت صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو۔ ہر ہاتھ کو یہ سعادت بخش کہ وہ حسین کی ذری کے ساتھ مس ہو سکے۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، موت کی آخری ہچکی ہو اور 14 راضی ہو۔ میرے مالک قبر میں علی کی زیارت نصیب فرما، حشر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، حسین کے عزاداروں میں سے معشور فرمانا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند پڑھیے گا۔ جتنے بیمار ہیں طبیب کربلا کا واسطہ اس ذکر کا صدقہ صحت کلی عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک بیمار اکمل حسین دعا فرمائیے گا، ان کو صبح آپریشن ہے۔ میرا مالک صدقہ طبیب کربلا کا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو شروع؟ سلسلہ گفتگو جو کل شروع ہو گیا یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ جو چہرے غیر حاضر تھے ان کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا عشرہ محرم کا موضوع ہے قتل حسین کے اسباب۔ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے رسول کا بیٹا شہید کیا گیا۔ کل کی ابتدائی مجلس میں نے تمہید کے مراحل سے آپ کو گزارا کہ آخر قتل حسین ایک واقعہ نہیں ایک سازش ہے، اور ہمارا یہ محرم کے جلوس، ہماری یہ عزاداری، ہم 1400 سال سے اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ قتل حسین کی سازش بے نقاب ہو اور تاریخ اسلام میں چھپے ہوئے چند ایسے کردار جن کو تاریخ نے اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا تھا، در حقیقت وہ اسلام کے دشمن تھے۔ شیعہ مذہب انتہائی لاجیکل مذہب ہے، پڑھا لکھا مذہب ہے۔ ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہم مانتے بھی ہیں تو دلیل سے، ہم چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے۔ اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور بری عورت جناب حسن کی زوجہ بھی ہو، ہم رشتہ داری کی وجہ سے نہ مانتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ ہم کردار کی وجہ سے مانتے ہیں، کردار کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ یہ انتہائی فضول سا اعتراض ہے کہ شیعہ چند شخصیات کے منکر ہیں۔ ہم شخصیتوں کے منکر نہیں، ہم کردار کے دشمن۔ وہ کردار جو بھی ہو، ہم آل محمد سے وفا دیکھتے ہیں، ہم آل محمد سے نسبت دیکھتے ہیں۔ نسبت حبشی غلام کو بھی ہو، ہم
اسے بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس رضی اللہ کہنے کا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رضی اللہ کہنے کا صرف ایک ہی معیار ہے جو شاعر مشرق تھا، کی محمد سے وفا پورے کل کی گفتگو میں آپ کو اس موڑ پہ لے کے آیا تھا، یقیناً میں جملہ کہوں گا تو آپ کا وہیں سے تسلسل قائم ہو جائے گا کہ حسین 4 ماہ مکہ میں اپنی نانی خدیجہ کے محل میں 4 ماہ مکہ میں امام حسین نے قیام کیا اپنی نانی خدیجہ کے محل میں، اور 4 مہینے میں فرزند رسول خطبہ دیتے رہے۔ عرب کی کتابیں لکھتی ہیں کہ 1057 خطبے حسین نے مکہ موجودگی میں دیے۔ آج مجھے راز پڑھنا ہے کہ حسین مکہ میں ٹھہرے کیوں تھے۔ اب ساتھ دیجئے گا، روزانہ کوشش کروں گا کہ بہترین نتائج آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو سکیں تاکہ میری قوم کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ حسین مکہ میں کیوں ٹھہرے؟ حسین کے مکہ میں قیام کا مقصد کیا تھا؟ حسین مکہ میں چاہتے کیا تھے؟ لشکر لینے کے لیے حسین نہیں آئے تھے، حسین لشکر ڈھونڈنے نہیں آئے۔ خبر حسین کو تھی کہ میرے ساتھ 72 جائیں گے، اور یہ خبر حسین کو بچپن سے تھی۔ حسین نے بچپن میں نانا کی گود میں بیٹھ کے اپنے 72 ساتھیوں کو سلام کیا تھا۔ جب خبر تھی میرے مالک کو کہ میرے ساتھ 72 کربلا میں جائیں گے، پھر حسین مولا وہاں مکہ میں قیام کیوں تھا؟ لشکر ڈھونڈنے کے لیے نہیں، لوگوں کو ساتھ شامل کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے کل کی گفتگو میں ایک لفظ کہا تھا اور یہیں سے تسلسل کو قائم کرنے لگا۔ یہی اسی مکہ کی سرزمین پہ نبی کا ایک اعلان ہوا تھا۔ آخری حج تھا ہمارے رسول کا، اور آخری حج سے ودا ہوتے حکم پروردگار آ گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرا حبیب وہ پہنچا دے جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اعلان تھا ولایت علی ابن ابی طالب، وہی پہ خدا نے سن دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ ایک جملہ اذہان عالیہ میں ضرور محفوظ رکھیے گا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، لہذا کچھ لفظوں میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دین اور شریعت ایک لفظ نہیں ہے، دین اور ہے، شریعت اور ہے۔ جیسا کہ انگلینڈ کے ایک شہر کا نام لندن ہے، لندن انگلینڈ نہیں، انگلینڈ میں لندن ہے۔ اسی طرح دین ایک بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹے سرکل کو شریعت کہتے ہیں، شریعت دین نہیں۔ دین کے اندر شریعت ہے، آدم سے لے کے خاتم تک شریعت بدلی ہے۔ ساتھ سفر کرتے آئیے گا تاکہ مجھے نتیجہ دینے میں آسانی ہو سکے۔ ہر دور میں شریعت بدلی ہے، دین نہیں بدلا، دین وہی رہا ہے، شریعت کے قوانین بدلتے رہے۔ جیسا کہ ہر نبی کے دور میں نماز تھی، اوقات مختلف تھے، ہر نبی کے دور میں سجدہ ہوتا تھا، طریقہ مختلف تھا، زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ جناب عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہوئے کہا کہ مجھے وصیت کی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ کی۔ اس کا مطلب کہ عیسیٰ کے دور میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی پہلے سے موجود تھا۔ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ کیے تھے۔ یہ کہنا اس بات کی اللہ کی قرآن کی آیت دلیل ہے کہ روزے اس سے پہلے بھی تھے، لیکن روزے کے اوقات تھے، 30 دن کے روزے نہیں، 6 ماہ کے روزے بھی تھے۔ جناب موسیٰ کے دور میں 6 ماہ کے روزے رکھے جاتے تھے۔ ہر نبی کے دور میں شریعتیں اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہی، دین نہیں بدلا۔ اور غدیر میں شریعت مکمل نہیں ہو رہی، پورے یہاں پہ نتیجے پہ آپ کی داد چاہیے تھی۔ غدیر میں شریعت رسول مکمل نہیں ہو رہی، دین مکمل ہو رہا۔ اس کا مطلب کہ دین آدم سے ادھورا تھا،
علی سے۔ اس کا مطلب کہ آدم کی محنت ادھوری تھی جب تک ولایت علی نہیں آئی، نوح کی محنت ادھوری تھی جب تک ولایت علی نہیں آئی۔ علی ولی اللہ کے بغیر آدم سے لے کے خاتم تک دین ادھورا تھا۔ خدا نے کہا دین کامل ہوا جب علی کی ولایت آئی، مکمل ہو گیا دین۔ مجلس میں مجمع تھا لیکن میں نہیں تھا، میں پہنچا، مجلس شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ایک فرد بھی کم ہو۔ اب خدا غدیر میں کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے ناقص تھا، مکمل نہیں تھا۔ میرے اللہ یہ کس چیز سے مکمل ہوا؟ نماز وہ تو پہلے سے ہے، روزہ وہ تو پہلے سے ہے، زکوٰۃ آ چکی ہے، حج ہو چکا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ادھوری تھی؟ وہ ادھوری چیز تھی ولایت علی۔ ولایت علی آئی تو دین کامل ہو گیا۔ اور خدا نے قرآن میں کہا کہ شریعت مکمل نہیں کی میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین ہو گیا مکمل۔ سلسلہ بیعت مولا امیر المومنین شروع ہو گیا، اور یہ جب سلسلہ بیعت ہوا میں پوری ایک ایک حرف، میں نے کل کی پہلی تمہیدی مجلس میں کہا تھا میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ جب مولا علی کی ولایت خیمہ رسالت میں ہو رہی تھی تو صحابہ کے بعد خود جناب سیدہ نے آ کے علی کے ہاتھ پہ اہل سنت کی 110 کتابوں نے غدیر کو لکھا۔ سیف الجلی فی منکر ولایت علی کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب لکھی، ایک چھوٹا سا کتاب ہے جس کے آخر میں انہوں نے وہ سند و ریفرنس وہ ساری فہرست دی ہے جن کتابوں میں غدیر کا تذکرہ موجود ہے۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت سیدہ نے بھی کی، حسن حسین نے بھی کی۔ جب سلسلہ بیعت صحابہ سے ہو چکا، سیدہ کر چکی، بیعت علی ہو رہی تھی، یا آخر میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ رحمت للعالمین کے قدموں میں محسوس ہوئی۔ آواز آئی کہ جس چیز کا حکم ہوا تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا۔ خدا نے کہا پہنچا، اور میں پہنچا چکا۔ بیعت بھی ہو چکی ہے، علی کو امیر المومنین بھی بنا چکا ہو، بیعت بھی ہو چکی ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اب آپ کو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینا ہوگا، آپ کو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ فرمایا میرے پاس نبوت ہے، علی کے پاس امامت ہے۔ نبوت بڑی ہوتی ہے، امامت چھوٹی ہوتی ہے۔ فرمایا خدا کہہ رہا میں بھی ولی ہوں، تو بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے۔ آج علی کے ہاتھ میں بیعت، علی کا ہاتھ سمجھ کے نہیں، اللہ کا ہاتھ سمجھ کے۔ نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نہیں تھا۔ ولایت کامل ہو رہی تھی، توحید سے لے کے امامت تک ولایت مکمل ہو رہی تھی۔ اب میرے مولا امام حسین، اب دیکھیے میں نے غدیر کو کربلا میں لے کے آنا۔ میں نے کل کہا تھا کہ مجھے ان 10 دنوں میں سفر کرنا ہے غدیر سے لے کے کربلا تک، کیونکہ یہ 50 سال بنتے ہیں۔ اس 50 سال میں کون سے ایسے واقعات ہو گئے کہ جو بیعت علی کے ہاتھ پہ ہوئی تھی وہ حسین کے ہاتھ پہ ٹوٹی کیوں؟ ان 50 سالوں کا سفر میں نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ امام حسین کے قیام کا مقصد، امام حسین انتظار کرتے رہے کہ لوگ حج پڑھنے کے لیے آئیں، لوگ حج پڑھنے کے لیے آتے رہے۔ آج کی گفتگو کا پہلا نتیجہ میں آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام حسین انتظار کرتے رہے کہ لوگ حج پڑھنے کے لیے آئیں۔ جب لوگ حج پڑھنے کے لیے مکہ معظمہ مکہ مکرمہ میں پہنچ رہے تھے، جتھے کے جتھے، قبیلے کے قبیلے، شہروں کے شہر، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے، احراموں کو باندھے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ جب لوگ حدود حرم میں پہنچ گئے، میرے مالک حسین ابن
علی نے طواف کعبہ کرتے ہوئے عباس ابن علی سے کہا عباس لشکر سے کہہ دے کہ احرام کو توڑ دو، اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے۔ عمرے کی نیت کا طواف کر کے میرے مالک حسین نے حدود کعبہ کو چھوڑا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، حسین کا گھوڑے کی زین پہ بیٹھنا تھا۔ لشکر نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی جا رہے ہیں۔ لوگ حج پڑھ رہے تھے اور حسین جا رہے تھے، لوگ حج پڑھ رہے تھے اور حسین جا رہے تھے۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، لوگ حج پڑھ رہے تھے اور حسین نکل رہے تھے، لوگ عبادت کر رہے تھے اور حسین عبادت سے نکل رہے تھے۔ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، لوگوں نے کہا فرزند رسول ابھی تو دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر حسین کا دوسرا جملہ ملے۔ میرے مالک نے کہا خدا حافظ، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اب میرا ہاتھ ہے معرک کے گریبان میں، مجھے بول کے بتا حسین تو دین کی خاطر چلا گیا، پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین تو دین کی خاطر چلے گا۔ بھئی آپ گھر سے چلے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہا مجلس کی خاطر۔ اس کا مطلب کہ مجلس یہاں ہے۔ نا سارا ہلا کے نہیں، مجھے بول کے آپ کی تائید چاہیے، وہاں نہیں۔ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ حسین دین کی خاطر جا رہے تھے، حسین عبادت سے نکل گئے۔ حسین نے عبادت سے نکل کے قیامت تک کے لیے طریق ماتھے پہ لکھ دیا۔ حسین نے کہا لوگ عبادت کر رہے اور میں نکل گیا ہوں۔ حسین نے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ جس عبادت میں حسین نہ ہو وہاں سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں۔ عبادت تھی، حسین نہیں تھے۔ عبادت تھی، حسین نہیں تھے۔ جو بندہ ابھی بھی ہاتھ اٹھا نہیں کر سکا، اگلا جملے پہ وہی ہاتھ اٹھے گا جو ہاتھ کربلا میں ذریعے حسین سے ماسو ہونا چاہتا ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، حسین حدود حرم سے نکل گئے، معرک کو لکھنے میں مجبور کر گیا حسین۔ لو میں معرفت کا اگلا جملہ دوں، حسین مکہ میں لشکر لینے کے لیے نہیں، توحید کو لینے کے لیے۔ حسین مکہ سے توحید کو لینے کے لیے آئے۔ حسین حدود حرم سے جا رہے، اب یہ حسین نہیں جا رہے، یہ دین جا رہا ہے۔ یہ حسین نہیں جا رہی ہے، شریعت جا رہی ہے۔ یہ حسین نہیں جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم میں فرش پہ ہوئی نہیں، میں عرش پہ جا کے اگلا جملہ کہنے لگا، زندگی یہ حسین کی قسم ہے۔ حسین مدینے سے رسالت لے کے چلے گئے، مکے سے توحید لے کے چلے گئے۔ اب مدینے میں رسول نہیں ہے، مکے میں توحید نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے دلیل کیا ہے، اگر توحید مکہ میں ہوتی حسین کا کربلا میں زیارت 70,000 حج سے افضل ہوتی۔ حسین توحید لے کے کربلا چلے گئے۔ اب قیامت تک جو بھی مکہ آئے گا وہ دیواریں چومے گا، جو کربلا جائے گا وہ توحید چومے گا۔ مجھ سے دلیل مانگتے میرا مولا حسین تمہیں کربلا لے جائے۔ حسین کی زرعی پہ سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، من زار الحسین فقط زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت۔ خنجر تلے حسین نے عجب معجزہ کیا،
शहरक से जो करीब था उसको बचा लिया। तो जो है साहब, अब मकसद हुसैन समझ में आ रहा है। सफर हुसैन देखिए, मदीना से रिसालत चली, कोई छोटा मुसाफिर तो नहीं जा रहा, नवाब जा रहा है, कायनात का बादशाह जा रहा है, गुलाम लेके जाता, कुछ छोटे बहादुर लेके जाता, मदीने से रिसालत लेके निकला, मक्का से तौहीद लेके निकला। हुसैन काबा से जा रहे, हुसैन का तुमने तख्त पे कब्जा कर लिया, लो शरीयत का वारिस। हुसैन ऐन हज से पहले हज को छोड़ा, पढ़ो हुज्जत के बगैर हज। हुसैन का पढ़ो हज, जाओ शरीयत, लो मैं दीन लेके जा रहा हूं। जुमला कहूंगा जो मार्फत के अगले सीने पे जाना चाहते हो। जिस्म तुम्हारे यहां रहेंगे, रूह तुम्हारी अर्श पे प्रवास करेगी। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले गए, हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके गए, इसलिए आखिरी हुज्जत ने वापस काबे आना है, अज़ान देने के लिए नहीं, रूह देने के लिए। हुसैन काबा से काबा की रूह लेके चले। अब ये हुसैन नहीं जा रहे, अब तौहीद जा रहे हैं। तौहीद मक्का में होती तो मक्का मुअल्ला होता। अल्लाह जाने तो और बंदा है जो मार्फत के साथ होता। कभी यूं भी हुसैन सुनो, कभी ऐसे भी हुसैन सुना। परवान पाक सहन में चढ़ती रही नमाज, और यूं जानबे करबो बला बढ़ती रही नमाज। हैरान खड़ी है सारे जहां की इबादतें, खंजर तले हुसैन को पढ़ती रही नमाज। नारा हैदरी, लम्हा ज़ाया किया, दरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे आ जाइएगा ताकि पीछे वाले अल्लाहुम्मा सोले अला। फिर भी बुलंद आवाज से बात करिए। हुसैन मक्का से तौहीद लेके चले, तसलसल ना टूटे, परवाज नीचे ना आए, अकीदा वही पे जो बन रहे। हुसैन मक्का से तौहीद लेके चले, रूह काबा चली गई, आखिरी हुज्जत आएगी काबा में। तौहीद चली गई करबला, वहां घर है, तौहीद नहीं। ये हस्तियां वो हैं, ये किसी के पहलू में लेट के मशहूर नहीं होती। इनकी कब्रें किसी नामवर के पहलू में होने की वजह से मशहूर नहीं होती। मेरा मौला वो ज़हन मुझे देना, वो हाथ मुझे देना जो हाथ में मिज़ान अक़ल ले और मेरे अगले जुमले का वजन कर सके। ये किसी के पहलू में लेट के मशहूर नहीं हुए, बल्कि ये वो जलीलुल क़द्र है कि इनके पहलू में लेट के बड़े बड़े नामवर गुमनाम हो जाते हैं। तुम मुझसे दलील मारना चाहते हो, अली के नजफ एक तरफ आदम सो रहा है, एक तरफ नूह सो रहा है। जब भी कोई बंदा नजफ जाता ये नहीं कहता कि मैं आदम की ज़ियारत को जा रहा हूँ, मैं नूह की ज़ियारत कर रहा हूँ, वो एक ही कहता मैं अली की ज़ियारत।
کر دیتے ہیں, مدینہ جائے منورہ کر دیتے ہیں, نجف آئیں اشرف کر دیتے ہیں, کربلا جائے محلہ کر دیتے ہیں, مشہد میں آئے مقدس کر دیتے ہیں. ان کے پاؤں لگنے سے دھرتیاں شریف نہیں اشرف ہو جاتی ہیں. ان کی دھرتی پہ آنے والے شریف ہوتے ہیں. یہ اشرف کہلواتے ہیں. توحید کربلا شریف, مکہ مکرمہ ہے, کربلا معلی ہے. میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا, بخل نہیں کیا. 3 گھنٹے کا میٹر میں آپ کو منٹوں میں دے رہا ہوں, اور مجھے مولا کی قسم یہ جو جملے ہیں یہ 10 کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے ساتھ. آؤ پھر میں اگلا جملہ کہوں جس نے وہیں پہ بیٹھ کے میں یہ سنی اور وہیں پہ رہنا چاہتا ہے. اگلا جملہ سنیں, کیا کہنے حسین ابن علی تیرے اختیار کے, کس زمانے کو جا کے میں تیرے اختیار سناؤں. یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا, یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا. یہ رسول کی معراج تھی کیونکہ یہ اس کا محبوب تھا, اور محبت کا تقاضا ہے سفر ہمیشہ محبوب کرتا. جملہ کہوں جو سر نہیں زبان کا وعدہ کرو گے پھر میں جملہ دیتا ہوں. جو زبانیں بدل سے حسین میں چپ ہو جائیں یہ فساد کے کام آتی ہیں. امانوں کو ذکر علی میں بولنا سکھاؤ. تم ذکر علی میں بولو گے پھر قبر میں تم چپ رہنا. تمہاری ڈیوٹی صرف اس دنیا تک ہے. ذکر علی میں جو بولنا ہے یہ خطیب کو داد نہیں, یہ دعوی علی کی تائید ہوتی ہے, یہ فضائل علی کی تائید ہوتی ہے, یہ فضیلت علی کی تائید ہوتی ہے. چپ ہونا شک میں ہونے کی یقین. کیا کہنے حسین ابن علی تیرے اختیار کی, یہ اس کا محبوب تھا, اسے وہاں جانا پڑا. وہ تھا اس کا محبوب. اس لیے اس نے اسے یہاں بلایا. حسین نے جو کربلا میں آخری سجدہ کیا ہے یہ سجدہ نہ دیکھے اللہ کو نہیں ہوا تھا. یوں حسین سنا کرو, یہ سنا کرو اختیار حسین. نہ دیکھے اللہ کو سجدہ نہیں ہوا, سامنے تھا وہ, پھر سجدہ کیا حسین کے مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ 90 منٹ حسین کے آخری ایسے تھے جس پہ حسین خاک پہ تھے, سجدے پہ. مصیبت نہیں, مصائب نہیں, فضائل میں سنو حسین. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پہلی باری سے نوکر کو بادشاہ نے یہ کرم بخشا ہے کہ میں حسین کی مصیبت حسین کی فضیلت میں پڑھ لوں. 90 منٹ رضا کی اللہ مولا حسین آپ کی زبان میں تفصیل عطا فرمائے. میں سید صاحب 90 منٹ حسین گھوڑے کی زین سے اتر چکے تھے. 90 منٹ میں زخمی حسین اکیلے خاک پہ. سنیے گا, 9 لاکھ کھڑے ہیں, قتل کا ارادہ لے کے آئے, سامنے رہے حسین. ان کے پاس خنجر, تلواریں, نیزے, بھالے, ڈھالے, سب کچھ ہے. قتل کیوں نہیں کر رہے؟ حسین تنہا ہے تو قتل کر دیں, آ جائیں حسین پہ, جھپٹ پڑیں حسین پہ. مقتل کی علماء عرفان لکھتے ہیں کہ 90 منٹ تنہا حسین ہے, 9 لاکھ قتل کا ارادہ لے کے کھڑے. مقتل کی کتاب نے صرف اتنا لکھا, لیکن جو مکاشفات کے ساتھ لکھتے تھے, جو مہر کے ساتھ لکھتے تھے, انہوں نے پوچھا حسین ابن علی سے, بادشاہ 90 منٹ تیرے قاتل قتل پہ آمادہ کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ میری اور اس کی ملاقات ہو رہی تھی, جب وہ آ رہا تھا میں نے ان کی روحیں قبض کر دی, جب وہ جا رہا تھا.
قبض کرو. وہ جا رہا تھا حسین نے واپس کرو، کیونکہ یہ معراج کا حسن ہے کہ معراج میں وقت رک جاتا ہے. یاد ہے نا نبی کی معراج کے بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا. معراج میں تیزی نہیں تھی، وقت کی نبض پہ ہاتھ آ گیا تھا. حسین نے کربلا میں وقت روکا ہے. جملہ کہوں جو عقیدہ سنتے اور عقیدہ بولتے ہو. جب نبی کی معراج تھی پھر اس نے وقت روکا تھا. اسی لیے اس نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اس کا مطلب خود نہیں گیا. اس نے کہا میں پاک ہوں، میں لے کے گیا ہوں، میں نے بلایا ہے، میں لے کے گیا ہوں. وہاں وقت اس نے روکا، اس نے بلایا. یہاں کربلا میں 10 محرم اس نے روکا، اس نے بلایا. جملہ کہوں جو عقیدہ سنتے ہو، رسول کی معراج میں توحید میزبان تھی. میرا بادشاہ حسین یا تو مجھے وہ لفظ دے دے، وہ سلیقہ، وہ ہنر عطا کر دے. میرا کریم کربلا تجھے لسان اللہ کا واسطہ مجھے وہ ہنر عطا کر دے کہ میں لفظوں کو ایسے ڈھال سکوں کہ ان کے ذہنوں میں سمو دوں. وہ لفظ معراج محمد میں توحید میزبان تھی، رسول مہمان تھا. کربلا میں حسین مہمان تھا، توحید حسین میزبان تھا، توحید مہمان تھی. اب مجھے بول کے بتاؤ، جس کے مہمان کا نام توحید ہو، اب بتاؤ ہنر کا مقدر کیسا ہو؟ صبح تیرے دروازے پہ حور آیا، شام کو توحید آئی. حور بھی خالی نہیں گیا. مجھے پہلے خبر تھی کہ ایسے موضوعات پہ انسانیت تنہا رہ جاتا ہے. تیرا پہلا مہمان حور تھا، آخری مہمان توحید. پہلا بھی خالی نہیں گیا، آخری بھی خالی. کربلا میں صرف حسین نہیں تھا، 1.25 لاکھ نبی تھے. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے تھے. 9 لاکھ کو تو حسین دیکھ ہی نہیں رہا تھا. نظر حسین 9 لاکھ میں نہیں تھی، اور نہ 9 لاکھ حسین دیکھ رہا تھا. 1.25 لاکھ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے. یہ جو حسین کی صدا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، غلط کر دی تشریح، غلط ہو گئی توضیح، بے اختیار کر دیا تم نے میرا بادشاہ حسین. ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، توہین ہے میرے حسین. مدد چاہتا تو محمد بن حنفیہ کو نہ چھوڑ کے، مدد چاہتا تو مسلم کو کوفے نہ بھیجتا، مدد چاہتا تو غازی کو نہ بھیجتا. حل من ناصر. اب مجھ پہ سوال کرو کیوں کہا حل من ناصر؟ حسین کی آنکھیں تھی 1.25 لاکھ انبیاء پہ. جب حسین سجدہ حق ادا کرنے لگے، حسین نے 1.25 لاکھ کی آنکھوں پہ آنکھ ڈال کر کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ کل کوئی نبی یہ نہ کہے حسین تو ہمیں بلاتا، یہ امتحان تو ہم بھی لے سکتے تھے. حسین نے کہا آؤ اترو کربلا کے ٹیلوں سے، آؤ. نہیں روکوں گا میں، اگر آنکھیں جھلکتی رہے جھلکتی، لیکن فضائل سنتے جانا. یوں فضائل ہو، یہ ہوتی ہے آمد معصومین، جہاں فضائل میں آنکھوں سے آنسو آ جائے. سیدات روحیں 1.25 لاکھ نبیوں کی ارواح پر حسین 1.25 لاکھ کو دے رہا. حسین نے کہا آؤ کوئی عشق مکمل کرے. 1.25 لاکھ کے چہرے پھر گئے.
आदम का रुख फिरा, नूह के घुटने जमीन पे आ गए, इब्राहिम का हाथ कलेजे पे आ गया, हुसैन आंखों में पट्टी, कैसे दूंगा मैं इम्तिहान। हुसैन ने सवाल आंख की आंखों में आंखें डालकर तुम परेशान क्यों होते, तुम्हें गुस्साने तो मैं आया हूं। हाँ हाँ जो सुनना हुसैन सवाल कर लिया, और नूरे तौहीद भी करबला में, या अबलीस ने करबला में झांका, उसने कहा ये क्या, आज अर्श फर्श पे क़यामत तो नहीं आ गई, नूरे तौहीद। अब ये जुमला पूरी तकरीर भूल जाना, तो मैं हुसैन के आखिरी सजदे का वास्ता जुमला ना बोलना। जब अबलीस ने कहा नूरे तौहीद से तू कहां, आवाज आई इब्लीस तुझे खबर है जब मैंने तुझे अपनी दरगाह से निकाला था, तूने मेरी दरगाह के दरवाजे पर रुक के कहा था मैं तेरी इंसानियत को गुमराह करूंगा, मैंने कहा था तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ अल्लाह कहा था, फरमाया इसके भरोसे पे कहा था, इसके भरोसे पे कहा था। अब मुझे नहीं खबर है कितने बंदे सुन रहे हैं, कितने हाथ उठ रहे हैं, मखलूक भरोसा करती है खुदा पे, जमीनें खरीदो अल्लाह के भरोसे पे, घर बनाओ अल्लाह के भरोसे पे, हमारे भरोसे का नाम खुदा है, खुदा के भरोसे का नाम हुसैन। ये है मेरा भरोसा, ये है हुसैन इब्ने अली, सवा लाख अंबिया करबला के दिलों पे और नूरे तौहीद। अबलीस ने कहा कि फिर अब ये क्या करेगा, फरमाया सजदा करेगा। सजदा क्यों करवा रहा है, फरमाया तुझे खबर है तेरा और मेरा झगड़ा किस बात पे हुआ, सजदे पे हुआ था ना, वहां भी सजदा था, यहाँ भी सजदा, वहां इन्हें करवाया था, यहाँ ये कर्ज वापस करेंगे, हुसैन सजदा करेगा। अबलीस ने कहा फिर ऐसे नहीं, इम्तिहान दिखाना फिर पूरा दिखा, अल्लाह जो ठहरा कह दे सूरज से पूरी कायनात से लपेट कर दी, डाले ना हुसैन के जिस्म पे, तपती हुई रेत आग बनेगी, फिर देखूंगा इब्राहिम ने छलांग लगाई थी सजदा नहीं किया था, और तूने अर्श से जबरील को भेज दिया था, उसने जाके पुरों पे उठा लिया था, आग तूने गुलजार कर दी थी, फौरन कह दिया था या नारुन कूनी बरदन सलाम, ऐ आग ठंडी हो जाए इब्राहिम की सलामती पर, यहाँ ठंडा भी ना करना। अब मैं देखूंगा, ये है इश्क। हम जंजीर ज़नी करते हैं, हमें तकलीफ इसलिए नहीं होती, हमें हुसैन से इश्क है, हुसैन को था तौहीद से इश्क है। सूरज ने पूरी कायनात से अपनी तमाज़त को लपेटा, सवा नेज़े पे आ गया, अकेले हुसैन के जिस्म पे। इधर अबलीस ने अपनी ताकतों को इशारा किया, 9 लाख तीर कमानों में आ गया, हुसैन सजदा न कर सके, हुसैन का सजदा अधूरा रह जाए, सजदा मुकम्मल ना हो। उधर सूरज सवा नेज़े पे, उधर 9 लाख तीर कमानों पे, इब्राहिम की आंखों पे हाथ आ गए, नूह जमीन पे गिर गया, आदम ने रुख फेर लिया, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन नबूवतें बचा, हुसैन इस्मतें बचा, हुसैन हमारी अजमतें बचा दे, हुसैन सजदा कर दे। नूरे तौहीद थी, अबलीस था, मुकाबला सामने था, तौहीद का नुमाइंदा हुसैन इब्ने अली खड़ा था। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, जिंदगी कुर्बान करो तेरी इज्जत पे। हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, हुसैन के घुटने करबला की रेत पे आए, हुसैन की जबी करबला की खाक से मस हुई, सबूहन कुदूस की तस्बीह का गूंजना था, या अबलीस करबला के टीले से दौड़ा, आवाज़ें कुलरताई सजदा दे के जा। उसने कहा तेरी रब्बुयत की कसम, तूने ये आदत दिखाया होता मैं सजदे से अब भी अगर माफी देता है तो इसे सजदा करवा दे, मैं इसे करता हूं सजदा। लो अबलीस हार गया तो भी जीत गए, मान गया अबलीस। उसने कहा अब भी अगर तू कहे पिछली माफी दे, मैं इसे सजदा करता हूं। नबियों ने सर उठाया, आवाज आई मरहबा हुसैन, हुसैन तूने नबूवतें बचा दी, हुसैन तूने अजमतें बचा दी, हुसैन तू अलैहिस्सलाम बना गया हमें। हुसैन खाक पे थे,
یا آواز کو تائی حسین اب تو قتل نہیں ہو رہا. یہاں سمجھے گھر جانا زیارت عاشورہ اٹھانا یا حسین کی مقتل میں کوئی زیارت اٹھانا. ہر شیعہ زیارت پڑھتے ہوئے کہتا السلام علیکم یا سار اللہ، اے اللہ کے خون تجھ پہ میرا سلام. بس مجھے جملہ معاف کر دیجئے گا، کتنا اشارہ کرنا تھا. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا حسین تو نبوتیں بچا گیا. اتنا کہنا تھا کہ نور توحید واپس نبی کربلا کے ٹیلوں سے اتر گئے یا ایک مستور ٹیلے سے اترے. وہ مقتل میں دوڑی، اس نے سجدہ کرتے ہوئے بیٹے کے سر پہ گئی. اس نے منہ آسمان کی جانب کر کے کہا اگر تیرا عشق مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں. ہائے حسین ابن علی، تیرا وعدہ مکمل ہو گیا میں بیٹے کے سر پہ اپنے رضا کا سایہ کر دوں. سجدہ شکر کرتے ہو نا نماز کے بعد، جو نمازی چہرے بیٹھے ہو، حسین نہیں ہو تو نماز نہ چھوڑنا. یہ حسین نے تپتی ریت پہ پڑی ہے، زینب نے جلے خیموں کی راہ. آخری سجدہ شکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو. جب یہ جملہ کہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اپنے رخسار کو خاک کربلا پہ رکھا، خاک شفا پہ رکھا جاتا ہے نا. فلسفہ یہ ہے کہ حسین سجدہ شکر کر رہے تھے. حسین نے کربلا کی خاک پہ چہرہ رکھا. حسین نے کہا یا اللہ ہو، یا ربا ہو. حسین نے آنکھیں کھولی، سامنے بال کھولے ہوئے ماں نظر آئی. حسین کی آواز ہے یا سیدہ ہو. حسین نے اپنا چہرہ پھیرا. حسین نے کہا یا اللہ ہو، یا ربا ہو. فاطمہ سامنے آ گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کیا مصائب پڑھتا ہے اور کون کیا سنتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم اگر جو مقتل کا مصائب ہے نا وہ پڑھا جائے برداشت نہ کر سکو، کیونکہ انسان کے اندر سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر نہیں. مر جائے انسان اگر وہ حسین کی کربلا سنے، وہ حسین کا سجدہ سنے. میں نے علماء عرفان کی محفلوں میں بیٹھ کے ان سے کربلا سنی ہے، جگر پھٹ جاتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، نہیں پڑھ سکتے، نہ میں پڑھوں گا نہ تم سنو گے. ایک جملہ کہوں گا، اس جملے پہ مصلے پہ تم رو گے. مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم ہے، حقیقی مقتل لکھتی. جب حسین قتل ہوا نا، حسین کا سر ریت پہ نہیں تھا، ماں کی گود میں تھا. اب اللہ جانے کون بھتا ہے جب برداشت کر دیا ہے. گود زہرا پہ تھا حسین کا سر. مجھ سے دلیل مانگتے ہو. حسین کا قاتل روایت کرتا ہے کہ میں حسین کو بار بار ضربے لگا رہا تھا، حسین کی گردن سے لہو نہیں آ رہا تھا. یا یہ ملعون نے اپنا منہ حسین کے کان کے قریب کیا. اس نے کہا حسین موزے کے ساتھ بچ رہا ہے. حسین میں تیری گردن پہ خنجر چلاتا ہوں، خنجر کیوں نہیں چلتا؟ حسین نے کہا اپنا چہرہ دوسری طرف کر. اس نے چہرہ دوسری طرف کیا. حسین نے کہا کیا یاد کرے گا؟ تو نے آخری وقت میں حسین سے مانگا ہے، حسین تجھے بھی دے رہا ہے. تو نے کہا حسین تیرے گلے سے خون کیوں نہیں آ رہا؟ شمر نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا. حسین کی آواز ہے اماں ہاتھ اٹھا لے، فاطمہ ہاتھ اٹھا لے. اماں میں جانوں میرا قاتل جانے. جملہ سننا پہلو بیچ کو معلوم. مشکل تھا سیدہ زینب کے لیے حسین کو دیکھنا. کیا تمہیں پتا ہے علماء نے کہ 70 قدم کے فاصلے میں ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی تھی اور نہیں برداشت کر سکی. مجھے بول کے بتا وہ بہن ہو کے 70 قدم پہ برداشت نہیں کر سکی، یہ ماں ہو کے گود میں برداشت کرتی رہی.
सर गोद में लेके बैठी हुई थी। कल हो गया मुहर्रम का चांद। तुमने वतन में देखा, ज़हरा की बेटी ने जंगल में देखा। किताबें लिखती हैं मक्तल में, हुसैन रस्ते में थे, करीब थे करबला के। या मुहर्रम का चांद आया, हुसैन की घोड़े से आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजिऊन की नूर खत्म नहीं हुई। ज़ैनब ने अपने महमल का पर्दा उठा के कहा, गाजी मेरे करीब आ। अब्बास का घोड़ा ज़ैनब के महमल के करीब गया। आवाज कहती है, जाके हुसैन से पूछ तूने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा है। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब महमल का पर्दा उठा, आसमान की तरफ देख। ज़ैनब ने आसमान पे हलाले मुहर्रम को देखा। मुहर्रम के चांद को देख ज़ैनब की चीख निकली। आवाज आई, मेरे लुटने का चांद आ गया, मेरे गरीब होने का चांद। आओ करबला की कहानी को जैसे रवायात मुहर्रम का मजमून है तरतीब के साथ। जब बुलाया ना हाकिम मदीना मलाऊ ने, खुदा लानत करे इस बदबख्त ने, का बुलाओ हुसैन को, मैं बैयत का मुतालबा चाहता हूं। हुसैन घर से निकले, बनी हाशिम के साथ हुसैन के साथ। हुसैन दरबार में गए। वलीद ने यजीद का खत पेश किया। इसने कहा, हाकिम शाम मर गया, बेटा तख्त पे आ गया, तुझसे बैयत चाहता। हुसैन ने कहा, आधी रात के वक्त बैयत का मुतालबा क्यों? सुबह का दिन तलू होने दे, मदीने के शुरफा आए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बैयत का मुतालबा किससे किया और क्यों किया। हुसैन के जुमला क्या है कि उठे दरबार से, हुसैन जा रहे थे, ये मरवान मलौन बैठे। इसने वली से कहा, अभी बैत ले, हुसैन अकेला है, इससे या बैत ले ले या सर भेज। उसे सर भेजेगा तुझे अनाम से नवाज देगा। सर का नाम आना था, हुसैन का चेहरा फिरा। हुसैन का यब्न ज़रका, ऐ बद किरदार औरत का बेटा, तुझ पे जुर्रत है कि तू हुसैन के सर का नाम ले। हुसैन की आवाज ऊंची आनी थी, या मदीने में हाकिम वलीद का दरवाजा खैबर का दरवाजा बन के हुआ। अब्बास एस जलाल के साथ अंदर दाखिल हुआ। हुसैन को गाजी रोकते रोकते चंद कदम पीछे आना पड़ा। हुसैन ने यूं अब्बास के सीने पे हाथ रखा हुआ है। अब्बास के सर पे अमामा कोई नहीं है, जुल्फे हवा में उड़ रही है, जुल्फकारे हैदरी निकली हुई है। अब्बास ने कहा, ये सामने बैठे हैं कमीने कुर्सियों पे, मुझे सिर्फ उंगली का इशारा करके बता तेरे सर का नाम किसने दिया। हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, गाजी जंग मदीने नहीं करनी। अब्बास मदीने नहीं जाना। अब्बास वापस चल। इमामत ने वफा को रोका। सारे रास्ते में गाजी रोता। अब्बास घर चले गए। हुसैन नाने की कब्र पे चला गया। नाने की कब्र पे जाके जैसे नमाजी तशahhud में बैठते ऐसे हुसैन बैठे, बैठ के कहते, नाना तेरे मदीने में मुझे कोई रहने नहीं देता। जुमला कहूं जो मुसीबत पे रोने के आती है। हुसैन ने कहा, नाना मदीना में शरीफों के रहने की जगह नहीं रहा। नाना वो मदीने में शरीफों के जनाजे वापस घरों में आने लगे। नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई, हुसैन हिजरत मुश्किल होती है, मैंने मक्का छोड़ा, मुझसे पूछ घर छोड़ना कितना मुश्किल है। हुसैन मैं तो मक्का छोड़ के मदीने आ गया, तो तू कहां जाएगा? हुसैन ने कहा, नाना मैं अपना शहर बनाऊं। हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते। मैंने यसरब को मदीना किया, मुझसे पूछ मेरा लगा क्या। मैंने यसरब को मदीना किया, मेरे साथ अबू तालिब था, मेरे साथ नानी खदीजा की दुआएं थी, मेरे साथ तेरी माँ ज़हरा थी, मेरे साथ अली की तलवार थी, मेरे साथ हमजा का रूप था। हम सब ने मिलकर मेहनत की तो यसरब को मदीना किया। हुसैन कब्र रसूल से उठ के खड़े हो गए, रो के कहते, नाना मुझे तन्हा ना समझ, अकेला मैं भी नहीं जा रहा, मेरे साथ गाजी के बाजू हैं, अकबर का कलेजा है, कासिम की लाश के टुकड़े हैं, मोहम्मद है, मेरे साथ मेरा असगर जा रहा है। नाना हुसैन वादा करता है
تم نے یثرب کو مدینہ کیا، نانا تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے میں فاطمہ کا بیٹا وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہہ، میں جنت اتاروں گا زمین۔ آواز آئی حسین تیاری، فرمائے 40 دروازے بند۔ حسین دروازے بند کرنے سے دین نہیں بچتا۔ حسین نے کہا ماں کی شکل والی مدینے کی گلیوں میں روتی، حسین بیٹیاں چھوڑنے سے دین نہیں بچتا۔ حسین نے رو کے کہا نانا تو پریشان نہ ہو، میں مکے میں جا کے بدِ احرام توڑوں۔ حسین احرام توڑنے سے دین نہیں بچتا۔ نانا تو نہ گھبرا، میں کربلا کے جنگل میں اتروں گا۔ حسین جنگلوں میں اترنے سے دین نہیں بچتا۔ قبر محمد پہ گر گیا پھر رسول کا بیٹا، رو کہتا نانا تو پریشان ہو، 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ اللہ جانے چند بندے کس خیال میں بیٹھے ہیں، رونا تیرے اختیار میں نہیں، ہائے تیرے اختیار میں ہے۔ جسے محرم کے دنوں میں رونا نہیں آتا اسے کب رونا آئے گا؟ نانا 8 محرم میری زینب پیاسی ہوگی، نانا 9 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ آواز آئی حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، قبر رسول سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، رو کے میں عباس کے بازو دوں گا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عسکر کے حلق سے تیر کھینچوں گا، محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین رو کہتا نانا تو نہ گھبرا، سر سجدے میں رکھوں گا، میں اٹھائے گا میرا حسین رو کہتا نانا جو دے سکتا تھا وہ دے دیا، اب تو بول دے دین کو کیا چاہیے؟ ابھی رسول نہیں بولے یا سیدوں کے صحت سے ایک بی بی کے رونے کی کربلا جانے تو شام جانے تیری زینب جانے، بس ٹھیک ہے، کربلا جانے تو شام جانے تیری زینب جانے، حسین میں شام میں حسین بچا کے۔ اب یہ میرے بدے ہاتھ ہے، جملہ سمجھیے، رسول کی قبر سے حسین اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے حسین گھر کی جانب چلے، رستے میں نظر آ گئی ماں کی قبر۔ اب تو چپ رہو یا کتابیں لکھ دیا نانے کی قبر پہ چل کے گیا تھا۔ آگے ماں کی قبر کو سینے سے ایسے ماں کی قبر کے سامنے جیسے بچہ بچپن میں ماں کے سامنے رو کے حسین کے بعد یا تیرا حسین جا رہا، اماں میں بیٹیاں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اماں تیرا حسین تنہا رہ گیا۔ ماں سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد حسین اٹھے، توجہ رکھیے کہ بس 2 منٹ اور پڑھو، مصیبت زیادہ اس لیے پڑھتا ہوں یہ راتیں ہی رونے کی، یہ آنسو میں زہرا کو مار دیتا۔ حسین گھر میں آئے تو حسین دروازہ کھولنے لگے، دروازہ فضلی محسوس، دروازہ کھولا، سامنے ماں کی شکل والی بہن، ایک جملہ سننا اور یقیناً جو بتا سینے پہ ہاتھ مار کے بعد وہ اگلے جملے پہ ہائے ضرور کہے۔ بیوی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی مجھے صرف اتنا بتا تو رویا کیوں؟
دین بچے گا کیسے؟ 1 منٹ کی زحمت اور حسین بہن کو ساتھ لے کے حجرے میں چلے، شہزادی مسلح پہ بیٹھے، سامنے حسین کو بٹھا لیا، درمیان میں رکھ دیا اسلام کی تقدیر کا نقشہ، بہن بھائی مل کے کربلا سجانے لگے۔ حسین نے کہا زینب گھبراہٹ یہ ہے، محاذ 2 ہے، میں اکیلا، 2 محاذ، کربلا اور شام، میں کربلا میں جاؤں شام فتح نہیں ہوتا، اگر میں شام چلا جاؤں کربلا پوری رہتی۔ بی بی رو کے کہتی نہ گھبرا، چادر سے ہاتھ نکال کے حسین کی آنسو صاف کیے، رو کہتی آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل چلے۔ کس محاذ پہ لڑے گی؟ لوگ کہتے شام کے لوگ بڑے قریب ہیں، تو کربلا میں سو جاتا، میں تنہا شام چلی جاتا۔ حسین نے کہا زینب شکریہ، لیکن زینب اگلی مشکل اور بھی ہے۔ روک کہتی میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، مجھے مشکل بتا۔ حسین رو کہتے فوج ایک ہے، تیرے ساتھ بھیجوں یا خود لے کے؟ محاذ تیرا بھی مشکل ہے، میرا بھی مشکل۔ رو کے کہتی تو نہ گھبرا، میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، فوج میں تقسیم کر دیتی۔ حسین رو کہتے کر فوج تقسیم، میں مسیح میں منت کا دی نہیں، رونا اسی میں ہے جس کے نصیب میں رونا۔ جب کہا نا فوج تقسیم کر، بی بی زینب رو کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے لوگ کہتی حسین ایک احسان کر، ہو سکے ایک سجاد مجھے شام کی گلیوں میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، حسین میں وعدہ کرتی ہوں میری نسل بچے نہ بچے میں تیری قیامت تک کے لیے ہر کوئی کہے